السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 81 تا 83 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، نہیں بات اس طرح نہیں جس طرح تم تمنا رکھتے اور خواہش کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ جو برا کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو بلکہ اس کے تمام اعمال برائیوں ہی پر مشتمل ہوں، تو ایسا شخص جہنم ہی میں رہے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور شریعت کے مطابق نیک عمل کریں تو وہ جنت کے عیش و آرام میں رہیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو وائل، عطا اور حسن فرماتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ میں گناہ سے مراد شرک ہے۔ یامش نے ابو رزین کے حوالے سے ربی بن خثیم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کیے بغیر گناہوں کے ساتھ مر جائے۔ ابو العالیہ اور ایک روایت کے مطابق حسن اور مجاہد، قتادہ اور ربی بن انس وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہیں۔ ان تمام اقوال کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، واللہ اعلم۔ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہیں۔ یہاں اس حدیث کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے، حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے، وہ اسے آگ لگا دیں اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اس دین پر ایمان لایا جس کا اے یہودیو تم نے کفر کیا ہے، اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا جس کو تم نے چھوڑا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے گویا یہ فرمایا ہے کہ خیر کا ثواب اور شر کا عذاب اچھے برے اعمال بجا لانے والوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ میثاق بنی اسرائیل، اللہ تعالی بنی اسرائیل کو وہ احکام یاد دلا رہا ہے جن کا اس نے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان سے پختہ عہد بھی لیا
دیا تھا کہ وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے تھے اور قصداً و ارادتاً جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ان سے اعراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے اور اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ تعالی ہی کا حق ہے، اور وہ یہ کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ الیتامى یتیم کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا باپ نہ ہو، اور المساکینی مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ان اصناف کے بارے میں سورہ نساء کی اس آیت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس میں اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم و درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو اور کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے پیش آؤ۔ پہلے حکم دیا کہ بالفعل لوگوں سے احسان کرو، اور اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائیں۔ پھر اللہ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور دیدہ و دانستہ انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا، ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا ہے اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور رفقائے پہلو پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے لونڈیوں غلام ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ہر تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔